ہوتے ہیں، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں نا. میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے بچے دیکھے ہیں. پہلے قسم کے میں نے وہ بچے دیکھے ہیں جو کبھی بھی ہمت نہیں آتے، جس کو ہم کہتے ہیں نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ. ایسے بچے جو جس کام کو شروع کرتے ہیں تو پھر کبھی بھی درمیان میں اس کو ختم نہیں کرتے، ہمت نہیں ہارتے جب تک کہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے. ایک یہ بچے ہوتے ہیں. کون سے بچے؟ پہلا کبھی ہمت نہ ہارنے والے بچے. اور دوسرے بچے میں نے وہ دیکھے ہیں کہ جو بچے راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دو قسم کے بچے. تو میں نے یہ جانا ہے، میرا لائف کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا انحصار اس کی ذہانت پہ نہیں ہوتا، اس کی ذہانت پہ نہیں ہوتا. انسان کی کامیابی جو ہے، کسی بچے کی یا بڑے کی کامیابی کا انحصار جو ہے اس بات کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کتنا مستقل مزاج ہے اور اس کے اندر آخری دموں تک لڑنے کا کتنا حوصلہ موجود ہے. وہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی کامیابی کی داستانیں ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کی ہیں جو آخری لائن تک جانے تک جو ہے وہ لڑتے رہتے تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ جو رویہ ہوتا ہے ہمت ہارنے کا اور ہمت نہ ہارنے کا، ہمت ہارنے کا اور ہمت نہ ہارنے کا، گیو اپ کرنے کا اور گیو اپ نہ کرنے کا، کیا یہ بچہ بائی برتھ ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے، یا والدین سے سیکھتا ہے، یا سوسائٹی سے سیکھتا ہے، یا اسکول سے سیکھتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمت ہارنے والے بچے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ ماما یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل ہے، ماما کل کر لوں گا، میں نہیں فرسٹ آ سکتا، میں ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں، میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. اچھا ماما دل نہیں کر رہا، کل کروں گا. اچھا یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اب میں پہلے کیا کروں؟ ٹی وی دیکھ لوں. یہ جملے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جملے ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ کے اندر گیو اپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ہمت ہارنے والا. رستے میں کیا کر رہا ہے؟ ہمت ہار رہا ہے. رستے میں کیا کر رہا ہے؟ ہمت ہار رہا ہے. اور بطور والدین ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ پیدا کریں. ایسا ایٹیٹیوڈ کہ جس کے نتیجے میں بچے کو بچہ یہ بن جائے کہ وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالے کبھی بھی اس کو پورا کیے بغیر نہ چھوڑے. اب میں آپ کو 3-4 ایسی ٹیکنیک بتانے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے بچے کو نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ والا بچہ بنا سکتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے ہوں کہ جو کبھی ہمت چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے کون سے ہونے چاہیے؟ ایسے بچے جو کبھی بھی ہمت نہیں ہارے. آئیے میں آپ کو 4 سٹیپ بتانے لگا ہوں. ان 4 سٹیپس کو بڑے دھیان سے سنیے گا. اگر آپ ان 4 نقطوں پہ، ان 4 پوائنٹس پہ، ان 4 انسٹرکشن پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ایسے بچے ہوں گے جن کو ہم کہیں گے کہ یہ بچہ کبھی ہمت نہیں ہارتا. تو سب سے پہلا نقطہ بڑے دھیان سے سمجھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ مستقل مزاجی ہوتی کیا ہے، استقلال کہتے کسے ہیں. اور جب ہمارے بچے، دھیان سے سنیے، جب ہمارے بچے استقلال کا، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بیٹا سوال میتھ کے بڑے مشکل تھے لیکن تم نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے؟ حل کیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹا یہ کام بڑا مشکل تھا لیکن تم نے اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے دم لیا ہے. ویری گڈ، تم بڑے مستقل مزاج ہو، تم ہمت ہارنے والے نہیں ہو. تم کیا ہو؟ ہمت ہارنے والے نہیں ہو. تو جب بھی ہم بچوں کو دیکھیں کہ وہ ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ لگن کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کام کر رہے ہو. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے کہ آپ خود بھی نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کریں. مثال کے طور پر آپ جب بھی کوئی کام گھر میں اپنے ذمہ لیں، فادر اپنے ذمہ لیں یا مدر اپنے ذمہ لیں، جب بھی اپنے ذمہ کوئی کام لیں تو اس کام کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچایا کریں، درمیان میں نہ چھوڑا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ درمیان میں نہ چھوڑا کریں. اور نہ ہی یہ جملے کہا کریں کہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ہر کام میرے گلے پڑ گیا، مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. تو
اس طرح کے کمنٹ سے بھی بچیں اور کیا کریں، اس طرح کے کمنٹ سے بھی بچیں، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اس کام کو کیا کریں، پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے مثالیں دیا کریں۔ آپ نے بھی اس مستقل مزاجی کا جب مظاہرہ کیا کبھی اپنی زندگی میں، کوئی آپ کو کام مشکل نظر آتا تھا تو آپ نے محنت سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، تو بچوں کو اپنی سٹوری سنایا کریں۔ جب بچے یہ جملے کہتے ہیں کہ ماما مجھ سے نہیں ہوتا، بابا مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل ہے، اس وقت انہیں اپنی لائف سٹوری سنایا کریں کہ بیٹا مجھے بھی فلاں کام بڑا مشکل نظر آتا تھا لیکن میں نے محنت کر کے اس کو سیکھا اور پھر کر کے دکھا دیا۔ تو اس سے بچہ یہ میسج لیتا ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، ہر کام کو محنت اور مستقل مزاجی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فیملی کا ماٹو بنا لیں، نصب لائن بنا لیں کہ ہماری فیملی کا ہر ممبر کیا ہوگا، نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کا ہوگا۔ ہماری فیملی میں ہر بچہ جو ہے، ہر ممبر جو ہے، جب اس سے کوئی کام جو ہے اس کے سپرد کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ اس کام کو کیا کرے گا، پایہ تکمیل تک پہنچائے گا اور راستے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہفتہ وار ماہانہ ایسے بچوں کو، اپنے بچوں کو انعام دیا کریں جو مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کو گفٹ دے دیا کریں کہ یہ وہ بچہ ہے ہمارا، اس مہینے اس ہفتے اس بچے نے فلاں کام کو محنت کے ساتھ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے تیسرا نکتہ، تیسری ٹپ۔ اور چوتھی اور آخری ٹپ یہ ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ، ایسا ایٹیٹیوڈ کہ جس کے نتیجے میں بچہ ہمت نہ ہارے، وہ دینا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اپنے بچوں میں گروتھ مائنڈ سیٹ لے کے آنا ہے۔ کون سا مائنڈ سیٹ لے کے آنا ہے؟ گروتھ۔ ایک ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ اور دوسرا ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ساری ابیلٹی، ساری صلاحیتیں بائی برتھ ہوتی ہیں، پیدائشی ہوتی ہیں، انسان اس کو بدل، وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ وہ ذہین ہے، وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ وہ دولت مند ہے، وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ وہ پیدائشی کیا ہے، انٹیلیجنٹ ہے، وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ اس کے ابا بھی ڈاکٹر تھا لہذا وہ کیا بن گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ۔ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ محنت کر کے، ہمت کر کے ہر چیز کو سیکھ سکتا ہے اور ہر کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں میں یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کریں اور یہ زبان استعمال کیا کریں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، لگے رہو، شاباش۔ ہر کام کے اندر مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، اور صرف یہ کہنے سے بچہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا نہیں بنتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیا کریں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے کی کوشش کریں۔ جب بھی بچہ چھوٹی سی چیز سیکھتا ہے اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کر کے سیکھ سکتا ہے۔ کامیابی بائی برتھ نہیں ہوتی، پیدائشی نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے؟ سیکھنے سے، محنت کرنے سے انسان ہر قسم کا گول اچیو کر جاتا ہے۔ تو ضرور یہ کہا کریں، بچے جب محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پھنسے ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، اس وقت انہیں یہ حوصلہ دیا کریں کہ شاباش بیٹا تم کر سکتے ہو۔ اور خدا نہ خاصہ کبھی بچے ہمت ہار رہے ہوں تو یہ مت کہیں بچوں کو کہ تو ہمیشہ ہی راستے میں چھوڑ جاتا ہے، تو ہمیشہ سے ہمت ہار جاتا ہے، تو نے کبھی کوئی کام پورا کیا آج تک؟ تو یہ والے جملے کبھی بھی بچے کو نہیں کہنے، یہ بچے کی ہمت کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، مشکل ہوتی ہے، آواز میں مشکل ہوتی ہے، لگے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگلی اور آخری ٹپ یہ ہے بچوں کو اچھا، ان کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنے کی، نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنے کی، کہ بچوں کے زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں مثبت، اور بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کی تلقین کریں۔ جو بچے دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ میں آپ کو